بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکیر القرآن کے سبق نمبر 39 کے ساتھ عارف الجاز حاضر خدمت ہے۔ تیسرے پارے کے 2 سبق اب تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج تیسرے پارے کا تیسرا سبق ہے، آج نمبر 265 سے لے کے 272 تک، جبکہ دورائی اس سبق کے مقابل میں دوسرے پارے کی ابتدا سے یعنی آیت نمبر 142 سے 156 تک 15 آیات کی دورائی ہوگی، اور سبق میں ہم 8 آیات پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی جو ینفقون خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مال، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، چاہنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا، وتثبیتا من انفسہم، اور اپنے دلوں کے قرار کے لیے، کمثل جنت، ایک باغ جیسی ہے، ایک باغ کے مانند ہے، بربوۃ، جو کہ بلندی پر ہو، ایسا باغ جو بلندی پر ہو، اصابہ آ پڑے اس پر، وابل تیز بارش، فآتت پھر دے وہ باغ، اکولہا اپنا پھل، اپنی پیداوار، ضعفین 2 گنا، فَإِن پھر اگر لم یصبھا نہ آئے اس پر، نہ پہنچے اسے، وابل تیز بارش، فطل تو فوار ہی کافی ہے، بوندا باندی ہی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ اسے جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، اسے دیکھنے والا ہے۔ ایود احدکم، کیا چاہتا ہے تم میں سے کوئی، ان تکونا کہ ہو، لہو جنت، اس کے لیے ایک باغ، من نخیل، کھجوروں کا، وعناب، اور انگوروں کا، تجری بہتی ہوں، من تحتہا الانہار، اس کے نیچے نہریں، لہو اس شخص کے لیے ہو، فیہا اس باغ میں، من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل، ہر طرح کی اجناس، پیداوار، واصابہ الکبر، اور آ پہنچے اس شخص کو بڑھاپا، ولہو ذریۃ، جبکہ اس کی اولاد ہو، وفا ناتوان، کمزور، یعنی چھوٹی ہو ابھی، فاصابہ پھر آ پڑے اس باغ پر، اعصار بگولا، تیز آندھی، جھکڑ، فیہ جس میں نار آگ ہو، فاخترقت تو وہ باغ جل کر راکھ ہو جائے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، واضح فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، لکم الآیات، تمہارے لیے آیتیں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا، تم خرچ کرو، من طیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم، جو تم کماؤ، ومما، اور ان چیزوں میں سے بھی، اخرجنا، جو ہم نے نکالی ہیں، پیدا کی ہیں، لکم تمہارے لیے، من الارض، زمین میں سے، ولا تیمموا، اور تم قصد نہ کرو، ارادہ نہ کرو، الخبیثہ، ناکارہ چیز کا، منہ تنفقون، کہ تم اس میں سے خرچ کرو، یعنی ناکارہ چیز کو خرچ کرنے کا قصد نہ کرو، ارادہ نہ کرو، خواہش نہ رکھو، ولستم، جب کہ تم نہ ہو، بآخذیہ، اسے لینے والے، یعنی وہی مال اگر تمہیں دیا جائے تو تم اسے لینے والے نہ بنو، الا، مگر یہ کہ ان تغمضوا، کہ تم چشم پوشی کر لو، فیہ، اس کے بارے میں، یعنی انتہائی ضرورت کی صورت میں اسے ناکارہ سمجھنے کے باوجود اس سے چشم پوشی کر لو، اسے نظر انداز کر کے لے لو، اس کے سوا تم لے نہ سکو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، غنی حمید، بے نیاز ہیں، بہت خوبیوں والے ہیں۔ الشیطان یعدکم،
شیطان ڈراتا ہے تمہیں الفقر فقر و فاقہ سے، ویامرکم اور تلقین کرتا ہے تمہیں بالفحشاء بے حیائی کی، واللہ جبکہ اللہ تعالیٰ یعدکم وعدہ فرماتا ہے تم سے مغفرۃ منہ اپنی طرف سے بخشش کا، وفضلا اور فضل کا، واللہ واسع علیم اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے خوب علم رکھنے والے ہیں۔ یؤتی الحکمت وہ دیتے ہیں عطا کرتے ہیں حکمت، من یشاء جسے چاہتے ہیں، ومن یؤت الحکمت اور جسے دی جائے، جسے دے دی گئی حکمت، فقد اوتیا تو یقیناً اسے دی گئی خیراً کثیرا بہت زیادہ بھلائی، وما یذکر اور نہیں کوئی نصیحت حاصل کرتا الا اولو الالباب سوائے عقل والوں کے، وما انفقتم اور جو تم خرچ کرو، من نفقۃ کوئی بھی خرچ یعنی خیرات، اور نظر تم یا تم نظر مانو، من نظر کوئی بھی نظر کوئی بھی منت، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے اسے، وما للظالمین اور نہیں ہے ان ظالموں کے لیے من انصار کوئی بھی مددگار، ان تبدو اگر تم ظاہر کر کے دو، الصدقات صدقات خیرات، فنعم ہی تو کیا ہی اچھا ہے یہ، یعنی یہ کام کیا ہی خوب ہے، وإن تخفوها اور اگر تم اسے پوشیدہ رکھو خفیہ رکھو، وتؤتوها الفقراء اور پہنچاؤ اسے محتاجوں تک، فهو خیر لکم تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ویکفر اور وہ دور کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا انکم تم سے، من سیئاتکم تمہاری خطائیں، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون اس کی جو تم عمل کرتے ہو خبیر خوب خبر رکھتا ہے۔ لیس علیک نہیں ہے آپ کے ذمے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہداہم ان لوگوں کی ہدایت، ولکن اللہ البتہ اللہ تعالیٰ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہتا ہے، وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو گے من خیر کوئی بھی مال، فلانفسکم تو وہ تمہارے اپنے لیے ہی ہے، وما تنفقون اور نہ تم خرچ کرنا کوئی بھی مال الا ابتغاء مگر تلاش کرنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، وجہ اللہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا، وما تنفقوا اور جو تم خرچ کرو گے من خیر کوئی بھی مال، یوفا تو پورا پورا دیا جائے گا، یعنی پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، الیکم تمہیں، وانتم لا تظلمون اور تم پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، یعنی تمہارے عمل میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ الحمدللہ آج کا ہمارا سبق یہاں مکمل ہوا۔ آج ہم نے 265 آیت نمبر 265 سے لے کے 272 تک 8 آیات میں 211 الفاظ پڑھے، ان میں 39 الفاظ ایسے تھے جو پہلی بار آئے ہیں، جبکہ 172 الفاظ وہ ہیں جو الحمدللہ پچھلے 38 اسباق میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور ان 39 الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں مزید 217 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے۔ ان 217 الفاظ کے ملانے سے، شامل کرنے سے قرآن حکیم کے کل الفاظ میں سے 41,789 یعنی 789 الفاظ ہمارے کور ہو چکے ہیں، یعنی قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 45.78% یعنی راؤنڈ فگر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ 46% الفاظ ہمارے کل الفاظ کا کور ہو چکے ہیں، جبکہ عملاً ہم نے
1477 الفاظ ان 39 اسباق میں پڑھے ہیں۔ رب ذوالجلال ہمیں ان آسانیوں اور اپنی ان رحمتوں سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن حکیم کو سمجھ کر عمل کرنے اور صبح و شام کے اوقات میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم اور علم دین کے سیکھنے والوں کے لیے جو فضائل اور بشارتیں ارشاد فرمائی ہیں، رب کریم اپنی رحمت و کرم سے ہمیں ان کا حقدار بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔